ہم آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت لے کر آئے ہیں جو اب کسی الزام یا سازش کی محتاج نہیں رہی، بلکہ خود انہی دہشت گردوں نے دنیا کو اپنے آقا کا پتہ دے دیا ہے۔ میں اپنے بی ایل اے کے بھائیوں کو کہہ رہا ہوں کہ اس سے بہترین موقع تمہیں نہیں ملے گا۔ انڈیا اتنی جرات کرے وہی بندوق 10 گولیوں کے ساتھ ہمیں دے دے، پھر ہم دیکھیں پاکستان کیسے لڑتے ہیں۔ You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. جی ہاں، بھارت کے تنخواہ دار دہشت گرد گروہ انڈین سپانسرڈ ٹیررسٹ پراکسی بی ایل اے نے اب خود کھلے عام دنیا سے اپیل کی ہے کہ بھارت ہمیں سپورٹ کرے۔ یہ ہے اس خطرناک پراکسی نیٹ ورک کا اصل چہرہ جو دلی سے بیٹھ کر بلوچستان میں خون بہا رہا ہے۔ چند روز قبل بی ایل اے کی قیادت میں شامل ڈاکٹر اللہ نذر نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا۔ اس ویڈیو میں اس نے نہ صرف پاکستان کے خلاف زہر اگلا بلکہ کھل کر بھارت سے مدد بھی مانگی۔ ہماری لڑائی پاکستان کے خلاف ہے، بھارت ہماری حمایت کرے۔ میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، انڈیا اتنی جرات کرے وہی بندوق 10 گولیوں کے ساتھ ہمیں دے دے، پھر ہم دیکھیں پاکستان کیسے لڑتے ہیں۔ نہ ہمیں ایٹم بم کی ضرورت ہے، نہ ہمیں میزائل کی ضرورت ہے، آپ کی صرف وہی دے دیں۔ میں بلوچ قوم سے دو بار عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بلوچ قومی جنگ آزادی میں عملاً شراکت دار ہو جائیں اور ان لوگوں سے دور رہیں جو بلوچ جنگ آزادی کے خلاف ہیں۔ یہ الفاظ صرف کسی باغی کے نہیں بلکہ ریاستی دہشت گردی کے ایک واضح اقرار نامے کے ہیں۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ ایک لمبے نیٹ ورک کی آخری کڑی ہے۔ 2016 میں کلبھوشن یادیو بلوچستان سے گرفتار ہوا، ایک حاضر سروس بھارتی نیوی افسر جس نے تفتیش میں یہ تسلیم کیا کہ افغانستان کے قونصل خانے دہشت گردوں کو تربیت، پیسہ اور اسلحہ سب فراہم کرتے ہیں۔ My purpose of this time visit to Pakistan was to establish and meet the basic leadership of Baluch subnationals, the BLA or the BRA, and establish and infiltrate around 30 to 40 raw operatives along the Makran coast for operations along with Baluch subnationals and miscreants or terrorists. The aim was to have raw operatives on field so that they could facilitate and help the Baluch subnationals in carrying out precision targets, sort of a military sort of a connection to the entire operation. کلبھوشن کے مطابق بھارت نے بلوچستان میں کام کے لیے باقاعدہ فنڈنگ چینلز، سمگلنگ نیٹ ورکس اور مقامی سہولت کار رکھے۔ 15 اگست 2016 لال قلعے سے نریندر مودی کی تقریر: میں بلوچستان کے لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے بھارت سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ بلوچستان کے لوگوں کا، گلگت کے لوگوں کا، پاک کے قبضے والے کشمیر کے لوگوں کا میں آج تہہ دل سے آبھار ویکت کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی ایک وزیر اعظم خود ایک دوسرے ملک کے متنازع علاقے کو خطاب کر رہا ہے جبکہ اسی علاقے میں دہشت گردی بھی ہو رہی ہے۔ اجیت دوول، بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، نے ایک انٹرویو میں کہا وی کین یوز آر ایسٹس ان بلوچستان، پاکستان میں لوز بلوچستان۔ If they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. سوال یہ ہے کہ جب بھارت خود مان رہا ہے کہ اس کے بلوچستان میں اثاثے ہیں تو پھر اور کیا ثبوت درکار ہے؟ پھر آتے ہیں بی ایل اے کے نیٹ ورک پر، جسے بھارت نے بہت سے فرنٹس پر مضبوط کیا۔ قندھار، جلال آباد، مزار شریف کے قونصل خانے جہاں سے بی ایل اے کو آئی ڈیز، بارودی مواد اور ٹارگٹ لسٹس ملتی ہیں۔ افغانستان میں موجود کچھ بھارتی فنڈڈ این جی اوز انسانی ہمدردی کی آڑ میں بلوچستان کے علیحدگی پسندوں کو پیسہ منتقل کرتی ہیں۔ یہ رقوم ریلیف فنڈز کے طور پر ظاہر کی جاتی ہیں مگر در حقیقت دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ 2021 سے پہلے بھارت کی خفیہ ایجنسی را نے افغان این ڈی ایس، نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی کے ساتھ مل کر بی ایل اے کو اسلحہ اور نقد رقوم پہنچائیں۔ بگرام ایئر بیس کو بھی مبینہ طور پر استعمال کیا گیا جہاں سے ہتھیار ہلمند کے راستے بلوچستان منتقل کیے جاتے ہیں۔ 2021 میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد بھی طالبان کے بعض دھڑے بلوچستان میں بی ایل اے کی موجودگی سے چشم پوشی کر رہے ہیں، خصوصاً نمروز، قندھار اور ہلمند کے سرحدی علاقوں میں جہاں سے یہ دہشت گرد گروہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بھارت افغان ہیروئن اور منشیات کی اسمگلنگ کے نیٹ ورکس کا استعمال کرتے ہوئے
इन ग्रोहों को फंडिंग की मुंतकली में मुलव्विस है। इसी के साथ गैर रस्मी मालियाती निज़ाम जैसे हवाला नेटवर्क के जरिए भी पैसों की मुंतकली जारी है। काबुल और कंधार से लेकर क्वेटा और तुर्बत तक रुकूम अफगान और बलोच स्मगलर्स के जरिए मुंतकिल की जाती है। चूंकि इन लेन देन में बैंकिंग चैनल्स इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए ये माली सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर खुफिया रहती हैं, जो रियासती सतह पर प्रॉक्सी जंग की शिद्दत को मजीद बढ़ा देती है। इसके ताज़ा ऑडियो सबूत अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाल ही में बताया। आज हम एक नेटवर्क की निशानदेही करेंगे और इररिफ्यूटेबल एविडेंस पेश करेंगे। दिस इज जस्ट वन स्मॉल पार्ट of the state-sponsored terrorism that is being prosecuted by India. अब बच्चे तो हम लोग भी नहीं है जी और जी पहला काम हो भी नहीं रहा है, ठीक है ना। ठीक। बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है। दुबई में जाली कंपनियां, क्रिप्टो वॉलेट्स, हवाला सिस्टम्स। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक ये सब दहशतगर्दों को फंड करने के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं, जो भारतीय बिजनेसमैन करते हैं। क्या ये सब इत्तेफाक है? BLA भारत से मदद मांगता है, कुलभूषण भारतीय नेटवर्क का एतराफ करता है, मोदी बलूचिस्तान का शुक्रिया करता है, अजीत डोवल बलूचिस्तान में असासे मानता है, हमलों में भारतीय हथियार और IDs बरामद होते हैं, भारतीय साबिक अफसर BLA से हमदर्दी का इजहार करते हैं। जो बलोच लिबरेशन आर्मी के मेरे भाई हैं, जो पश्तून मेरे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं और आगे। दुबई, अफगानिस्तान और मगरिब से फंडिंग के शवाहिद मौजूद हैं। अब तो खुद भारतीय फौजी जैसे मेजर गौरव आर्या खुलेआम BLA से अपने ताल्लुकात का एतराफ कर रहे हैं। कम आउट इन ओपन पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ बलूचिस्तान। सीधी बात है, मैं आपको बता रहा हूं, जब बलूचिस्तान की जहां पे बात है, मैं कई बार बोल चुका हूं, दिल्ली में आप एम्बेसी खोलिए, एम्बेसी इन एक्साइल बलूचिस्तान का, लंदन में खोलिए, वॉशिंगटन में खोलिए, ब्रसल्स में खोलिए, ऑस्ट्रेलिया में खोलिए, जापान में खोलिए, कौन रोक रहा है? क्या पैसे की कमी है, मुझे समझ में नहीं आता। तो फिर सवाल बनता है, क्या ये सब सबूत काफी नहीं? ये सिर्फ एक प्रॉक्सी वॉर नहीं, ये एक मुकम्मल रियासती मंसूबा है जिसका मकसद बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करना, CPAC को नुकसान पहुंचाना और पाकिस्तान को दिफाई महाज पर उलझाना है। पाकिस्तान ने 12 अक़वाम मुत्तहिदा, FATF और आलमी अदालतों में ये सबूत पेश किए हैं, मगर अब जब BLA खुद भारत से मदद मांग रहा है, तो क्या आलमी बिरादरी अब भी खामोश रहेगी? ये जंग अब लफ्ज़ों की नहीं, एतराफ़ात की जंग है। जब दहशतगर्द खुद अपना स्पॉन्सर जाहिर कर दे, तो हर बहाना ख़त्म हो जाता है। भारत सरकारी तौर पर मुदाखलत से इनकार करता है, लेकिन कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी, हथियारों की फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, मालियाती शवाहिद, भारतीय साबिक अफसरान के बयानात, बल्कि खुद भारतीय वज़ीर आज़म के बयानात, सब एक मुनज़्ज़म रियासती मुदाखलत की निशानदेही करते हैं। आलमी बिरादरी को तस्लीम करना होगा कि बलूचिस्तान के मसाइल सिर्फ मकामी मसला नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। आप देखते रहिए अनअर्थ।